صبح و شام کے اذکار۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو صبح اور شام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تو بھی اور جب شام کرتے تو بھی کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ کچھ دعائیں اپنی حفاظت کے لیے ہوتی تھی تو کچھ نظر بد، جادو، سرکش شیاطین سے بچنے کے لیے، کچھ اپنے گناہوں کی معافی اور پردہ پوشی کے لیے ہوتی، اور کچھ موذی مخلوق سے پناہ کے لیے۔ کسی دعا میں اپنے جسم کی عافیت اور صحت کا سوال کیا جاتا، کسی دعا میں اپنے نفس کی شرارتوں سے پناہ مانگی جاتی۔ آئیے یہ مختصر سے اذکار ہم صبح و شام کیا کریں تاکہ ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے، بہار آ جائے، مشکلیں آسان ہو جائیں۔ ان اذکار سے پہلے تعوذ پڑھنی چاہیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آیت الکرسی صبح پڑھ لے گا وہ شام تک جنات یعنی شیاطین سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کو پڑھے گا وہ صبح تک محفوظ رہے گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ ہر طرح کی پریشانی سے بچاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی صبح کو معوذات یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 بار پڑھ لے گا وہ شام تک ہر شر سے محفوظ رہے گا، اور جو کوئی شام کو پڑھے گا اسے یہ صبح تک کافی ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تینوں کل ایک ایک دفعہ پڑھیں اور یہ عمل 3 بار کریں۔ چھوٹا سا کلمہ بڑا سا اجر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت یہ کلمہ کہے گا اس کو اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ملے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے، اور شام تک شیاطین جنات سے محفوظ رہے گا، اور جو کوئی شام کو یہ ذکر کرے گا وہ صبح تک یہی اجر پائے گا۔ یہ دعا 1 بار پڑھنے بھی ثابت ہے، 10 بار بھی، اور 100 بار کا تو اجر کمال کا اجر ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن میں 100 بار یہ کلمات کہے گا
اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا اجر ملے گا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور سارا دن شیاطین جنات سے محفوظ رہے گا، اور کوئی بھی اس جیسا عمل نہیں لا سکے گا مگر وہی جو یہ عمل کرے گا۔ قیامت والے دن رب کی رضا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ ایک بار بھی کہہ سکتے ہیں اور 3 بار بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کلمہ کہے گا تو جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا، یعنی اس دعا کا یہ ترجمہ بنتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ صبح و شام 3 بار کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن راضی اور خوش کر دے گا۔ زمین و آسمان کی ہر نقصان دہ چیز سے بچاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ الفاظ 3 بار صبح اور 3 بار شام کو ادا کر لیے وہ ہر چیز کے نقصان سے محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ سید الاستغفار یعنی توبہ و استغفار کی سردار دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی یہ دعا صبح پڑھ لے گا وہ شام تک فوت ہو جائے گا تو جنت میں جائے گا، اور جو شام کو پڑھ لے گا تو وہ صبح تک فوت ہو گیا تو جنت میں جائے گا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ دنیا و آخرت میں عافیت اور ہر طرف سے حفاظت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو ہر صبح اور شام پڑھتے تھے اور کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیاج واہلی ومالی۔ اللہم استر عوراتي وآمن روعاتي اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کچھ ایسا سکھلا دیجئے جو میں صبح و شام پڑھ لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہ کلمات صبح و شام بھی پڑھ لیا کرو اور جب اپنی خواب گاہ میں جاؤ تب بھی پڑھ لیا کرو۔ اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء ومالکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان والشرک وان اقترف علی نفسی سوءا او جرہ الی مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو فرمایا بیٹی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تو ان کلمات کو صبح و شام ایک دفعہ لازمی پڑھا کرو۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھتے سنا کرتا تھا 3 بار صبح اور 3 بار شام، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میں ان کی سنت کو اپناؤں۔ اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی
اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت۔ صرف رات کے وقت کا ذکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم شام کرو تو یہ کلمات کہہ لیا کرو، وہ تمہیں کوئی بھی بچھو یعنی مچھر، سانپ، کیڑے مکوڑے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ایک دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں، 3 دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس ریکارڈنگ کا مقصد تھوڑا تلفظ کو واضح کرنا تھا تاکہ جو بہن بھائی مشکل محسوس کرتے ہیں پڑھتے وقت وہ اس ریکارڈنگ کو کچھ بار سن لیں، آتے جاتے سفر میں لگا دیں، اور اگر ان کی دعاؤں کے فعالجات چاہیے تو وہ PDF میں موجود ہیں، ترجمہ بھی PDF میں موجود ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔